بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ جسے سن کر آپ کی روح کام جائے گی۔ ایک ایسے اللہ والے کا قصہ کہ آپ کے آنسو نکل آئیں گے اور آپ رشک بھی کریں گے اس اللہ والے پر۔ یہ سچا واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جسے ایک اللہ والے کی صحبت نے بدل دیا، اور صرف ایک پل لگا اسے بدلنے میں۔ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ بدکار عورت نہ صرف بدل گئی بلکہ ولیہ بن گئی، بلکہ 7 ولیوں کی ماں بھی بنی۔ بہت سبق آموز قصہ ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ یہ واقعہ بہشتی زیور سے لیا گیا ہے۔ بہشتی زیور میں یہ واقعہ بدکار عورت کے عنوان سے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو نہایت خوبصورت تھی لیکن بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہائی درجے کی تھی۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ عیاشی کے ذریعے کمائے گئے پیسوں سے اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور اس محل میں ایک تخت بچھایا گیا جس پر وہ روزانہ بن سور کر بیٹھتی تھی۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ملازم آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ تخت محل کے دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی۔ نظر بہکی نہیں کیونکہ عبادت گزار تھا، لیکن امتحان تھا اب اس نیک نوجوان کا۔ اس نے ایک جھلک ہی اس حسین عورت کی دیکھی تھی اور نظریں جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دن رات اس کو سوچنے لگا۔ اس عورت کی تصویر اس کے دل میں ایسی چھپی کہ اس کا دھیان اب اس سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب جہاں بھی بیٹھتا، مراقبے میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں، اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو میں جاتا ہوں، ایک بار اس سے ملتا تو ضرور ہوں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے پیسوں سے وہ بدکار عورت ملاقات کی اجازت دیتی تھی۔ اس نوجوان کے دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا، وہ صرف اس عورت سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر تخت پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، اتنے سال اللہ پاک کی عبادت کی ہے، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کیا میرے دل سے یہ ڈر نکل گیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے جس کی عبادت میں نے برسوں گزارے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آنے کی دیر تھی کہ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر غالب آ گئی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا میں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا تھا، بس ایک بار تمہیں جو میں نے دیکھ لیا تھا وہ چیز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس برائی کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا، مگر میں نے تمہیں دیکھا بھی کیوں؟ میرے اللہ نے مجھے ہوش دلا دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی۔ اس نوجوان نے کہا یہ جو پیسے تمہارے لیے لایا ہوں یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ میں نے ساری عمر مصلی پہ گزاری ہے، وہ میرا رب جس کی تمام عمر میں نے عبادت کی ہے، کیا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اس عورت نے کہا تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ بس میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پہ بیٹھ کے گزار دی ہے اور آج میرا اللہ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، ایک پل کی صحبت ملی تھی اس نیک اللہ والے کی اس بد کردار عورت کو، ایک نظر پڑ گئی اس اللہ والے کی، اس بدکار عورت کے دل میں خیال آیا، اس اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، جبکہ اس نے گناہ نہیں کیا پھر بھی کانپ رہا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، اور میں تو سارا دن گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، میرے دل میں اللہ کا خوف کیوں نہیں آیا اب تک؟ اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس عورت کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہ بات وہاں مشہور ہو گئی کہ وہ عورت اب بدل چکی ہے۔ وہی لوگ جو اس پہ جان نچھاور کرتے تھے، اس پہ پیسے لٹاتے تھے، وہی اب اس پہ انگلیاں اٹھانے لگے کہ تو اتنی بد کردار اور عیاش عورت ہے، تجھے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، چاہے تو جتنی بھی معافی مانگ لے۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اے اللہ، تو مجھے راستہ دکھا، اے اللہ تو مجھے راہ نجات دے۔ اللہ رب کریم نے اس کی دعا سن لی۔ اسے پوری زندگی میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا میں عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا، وہ جو اللہ والا تھا، جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کے رہوں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور وہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے پھر تو نہیں آ گئی ہے۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس اللہ والے کی وفات پر گھر والے بھی بہت رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر تم سچے دل سے معافی مانگ چکی ہو تو ہمارا ایک اور بھی بیٹا ہے، اگر تم چاہو تو ہم اپنے دوسرے بیٹے سے تمہارا نکاح کروا سکتے ہیں، عزت کی زندگی تم گزارو گی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میری نیت تو یہی تھی کہ کوئی نیک اور شریف انسان مجھے اپنا لے۔ جب دوسرے بیٹے سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا اگر یہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہے، نیت کر چکی ہے اور اللہ کے قریب ہو گئی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے اس بد کردار عورت کے دل کی دنیا بدل دی۔ نہ صرف اس کے دل کی دنیا بدلی بلکہ اللہ پاک نے اس کو انعام کے طور پر جو بیٹے عطا کیے، وہ 7 بیٹے پیدا ہوئے اور 7 بنی اسرائیل کے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ! ایسی بد کردار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب
کتنا غفور الرحیم ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان 7 ولیوں کی پیاری سی ماں کے لیے اور اس نیک نوجوان کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اسکرین پر جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے۔ جزاک اللہ۔